اگر ہم ماضی کو تاریخ کے آئینہ میں دیکھیں تو جہاں جہاں بھی آپ کو انقلاب نظر آتا ہے وہاں پر انقلاب سے پہلے ایک جذبہ ہے جو انقلاب کو پیدا کرتا ہے. اس جذبہ کا نام عقیدت ہے. انقلاب جہاں بھی آپ کو ملے گا وہاں آپ کو پہلے عقیدت نظر آئے گی. عقیدت ہوگی تو انقلاب پیدا ہوگا. اگر عقیدت نہیں ہے تو انقلاب کبھی بھی برپا نہیں ہو سکتا. میری مراد اس انقلاب سے باطن کا انقلاب ہے. جن لوگوں نے بھی اپنے اندر انقلاب پایا ہے ان کو پہلے عقیدت کا جذبہ ملتا ہے، پھر وہ عقیدت انقلاب پیدا کرتی ہے. اگر آپ اس پوائنٹ کو توجہ سے سن لیں اور ذہن میں بٹھا لیں، یہ بہت ساری بے رخی کا جواب ہے. اور وہ لوگ جو بے استقامت ہیں ان کی استقامت کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی سے راہ راست سے پرے ہیں ان کے لیے یہ ایک انتہائی موضوع نسخہ شفا ہے. اس وقت تک باطن میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، استقامت نہیں مل سکتی جب تک عقیدت نہ ہو. عقیدت سے لے کر عشق تک کا جو سفر ہے یہ کچھ اس انداز میں ہوتا ہے. پہلے عقیدت ہے، عقیدت کے بعد محبت بنتی ہے، اور محبت کے بعد عشق پیدا ہوتا ہے. ان تین چیزوں سے پہلے بھی ایک بنیاد ہے جس کو میں نے آخر میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ ہے. تو گویا کہ چار چیزیں ہو گئی. نمبر ایک توجہ ہوگی تو عقیدت پیدا ہوگی. عقیدت سچی ہوگی تو محبت بن جائے گی. محبت سچی ہوگی تو عشق بن جائے گا. تو بنیادی چیز جو ہے وہ توجہ ہوئی پھر، جو کہ عقیدت سے بھی پہلے ہے. آپ دیکھیں زندگی کے اندر وہ لوگ جن کے پاس اطاعت اور فرما برداری کا نور نہیں ہے، ان کے اندر سب سے بڑی نہیں بلکہ یہی خامی ہوگی اور یہی ہوتی ہے. ان لوگوں کے پاس عقیدت نہیں ہوتی، اور عقیدت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی توجہ نہیں ہے. تو جو لوگ توجہ کرتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ عقیدت ہونے لگتی ہے، اور وہ کسی بھی چیز سے ہو. تو اگر انسان کو توجہ ہی نصیب نہ ہو تو عقیدت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور جب عقیدت نصیب نہیں ہوگی تو محبت کبھی نہیں بن سکتی، اور محبت جب نصیب نہیں ہے تو عشق تو سب سے آخری درجہ ہے. تو توجہ سے لے کر عشق تک کی جو منازل ہیں وہ میں نے جو سمجھا میں اس کے مطابق میں نے عرض کر دیا آپ کو. بہت سارے لوگ بہت ان کو وقت ہوتا ہے کہیں پر، مگر ان کے اندر عقیدت پیدا نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو جو توجہ کرتا ہے توجہ اس کو ہی ملتی ہے، اور جو توجہ کرتا نہیں ہے اس کو توجہ نہیں ملتی. تو سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت نصیب ہو، ان کی محبت نصیب ہو، تو سب سے پہلے آپ کو توجہ کرنی ہوگی. اب توجہ کے لیے آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں. یہ ہفتہ وار جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے یہ توجہ کا رخ موڑنے کے لیے رکھا گیا ہے. یہ پروگرام تربیتی نشست ہے، بالخصوص مریدین کے لیے اور بالعموم تمام لوگوں کے لیے. تو جن لوگوں کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں ہے
ہم تو شروع کرتے نا محبت سے. محبت نہیں ہے. محبت سے پہلے بھی ایک چیز ہے اور اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے. تو محبت سے پہلے عقیدت ہوگی اور عقیدت سے پہلے توجہ ہوگی. اگر آپ کی توجہ ہے اپنے شیخ کی طرف آپ کو عقیدت ہوتی جائے گی. اور جب آپ کو عقیدت سچی نصیب ہو گئی پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی کروٹ بدل لے گی اور وہ کروٹ بدل کر محبت بن جائے گی. اور جب محبت نصیب ہو گئی پھر آہستہ آہستہ آپ کا سفر باطن جاری رہے گا. وہ خود بخود محبت عشق بن جائے گا. تو یہ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ توجہ سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لاتے تھے اصحاب رسول سب سے پہلے توجہ کرتے تھے حضور آتے کیسے ہیں، حضور تشریف فرما کیسے ہوتے ہیں، سرکار گفتگو کیسے فرماتے ہیں، اور نشست کی برخاستگی کے اندر حضور تشریف کیسے لے کر جاتے ہیں. تو انہوں نے توجہ کی. تو اس توجہ کے بعد پھر ان کو عقیدت ہو گئی اور جب وہ عقیدت بڑھتی گئی تو وہ محبت ہو گئی اور جب محبت بھی بڑھتی گئی تو پھر ان کو عشق ہو گیا حضور سے. تو پہلا نقطہ وہ توجہ ہوتا ہے. آپ توجہ کریں گے تو آپ کی طرف توجہ شروع ہو جائے گی. آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ کی طرف توجہ کبھی نہیں کی جائے گی. یہ اصول ہوتا ہے. اور اس توجہ کا عالم بتاؤں آپ کو کیا ہے جو اصحاب کے اندر تھا. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا تناول فرما رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے آپ نے ایسے بٹی کی کناری کے اندر ہاتھ ڈبونا شروع کر دیا جیسے کسی چیز کی تلاش ہے. تو وہ تلاش جو تھی وہ کسی کی توجہ کا عکس تھا جو کہ عقیدت اور محبت اور عشق اس عمل کے اندر سب کچھ دکھا رہی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا مجھے معلوم ہوا کہ کھانا کے اندر آج کدو شیف پکایا گیا ہے اور میں نے ایک دن اپنے محبوب کو ایسے ہی تلاش کرتے دیکھا تھا تو اپنے محبوب کی محبت میں نقل کر رہا ہوں میں. یہ تو ہو گئی فضیلت. تربیت اس سے کیا لینی ہم نے؟ ہم تو بیٹھے ہیں تربیت کے لیے. آپ اس حدیث کو سمجھنے کے اندر ان چاروں چیزوں کو اپلائی کریں. آپ انہوں نے اگر توجہ نہ کی ہوتی تو وہ یہ عمل کبھی نہ کرتے اور ان کی توجہ اگر عقیدت نہ بنی ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا حکم دیا گیا حضور کی طرف سے کہ ہم ایسا کریں. اور ان کی عقیدت اگر محبت نہ بنتی تو وہ کسی کی پرواہ بھی نہ کرتے اور ان کی محبت اگر عشق نہ بنتا تو پھر وہ ایسا عمل کبھی بھی نہ کرتے. تو عشق تک وہ پہنچے تو سفر کیا توجہ سے. تو پتہ یہ چلتا ہے انسان وہی عشق کا نور حاصل کرتا ہے, وہی محبت کا نور حاصل کرتا ہے اور وہی عقیدت کا نور حاصل کرتا ہے جو پہلے توجہ کرتا ہے. اور جس کو توجہ نہیں ہے اس کو یہ تینوں بات والی چیزیں نصیب کبھی نہیں ہوں گی. آخر دیکھیں نا یہ کیا جذبہ تھا جنگ بدر کے اندر. خلیفہ اول جس وقت جنگ ہو رہی تھی تو جنگ میں فراغت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت تک انہوں نے ایمان قبول نہیں فرمایا تھا. تو وہ دشمنوں کی صف کے اندر کھڑے تھے اور بیٹا جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہے. اب جنگ ہوتے ہوتے
ایک ٹائم وہ بھی آ گیا کہ باپ کی تلوار بیٹے کی گردن کے اوپر ہے. باپ نے اپنی تلوار کو بیٹے کی گردن سے اٹھا لیا. کیا جذبہ تھا اس کا ذکر آگے کرتا ہوں. جب گھر ملاقات ہوئی تو کہا اگر تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی گردن اتار دیتا. اے ابو بکر تم میرے بیٹے تھے، اس وجہ سے میں نے تلوار اٹھا لی ہے. آپ نے فوراً فرمایا اگر آپ میری تلوار کے نیچے ہوتے، آپ نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا تو میں باپ سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کے فوراً گردن اتار دیتا. یہاں تک عشق یہاں تک بھی لا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کا آج نام ہے اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معرکہ بدر کے اندر بھی ایسے آزمایا ہے. وہاں پر خونی رشتے آپس میں سامنے کھڑے تھے اور صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اتاری. اپنے ذرا لیول کو تو دیکھیں آج ذرا تھوڑا سا عشق اندر اس حدیث کی روشنی میں. اگرچہ ہمارے گھروں میں وہ کیفیت الحمدللہ وہ معاملہ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آسانی کرتا ہوں سمجھنے کے اندر. تو کہا اگر آپ ہوتے نا تو میں نے گردن اڑا دینی تھی، اس وجہ سے کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ باپ ہے. حکم کیا لگتا ہے، عشق کے نصاب میں وہ میں نے لگا دینا تھا. تو جس وقت انسان محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے. یہ آپ کو 3 نکات پڑھ کے سنائے گئے. جو زمین زرخیز ہے وہ اس کو اپنے لیے روح افزا سمجھے گی، اور جو زمین زرخیز نہیں ہے وہ اس کو کیا سمجھے گی، معاشرہ کے اندر جو کچھ ایک انداز ہے بات سن کر جھٹکنے کا. ہم آپ کی نگاہوں میں کچھ بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، وہ سارا کا سارا اسی سفر کا سارا کا سارا الحمدللہ کرم بھی ہے، اور اسی سفر کی برکتیں بھی ہیں، اور آج تک بھی اسی نظریات پر ہے. ایک اس میں لفظ آیا شیخ کے اوپر حرف گوئی کاہنگ پرو، سگے رشتہ دار بھی ہوں تو علیحدگی کر لی جائے سمجھانے کے لیے. اب یہ شریعت کے دائرے میں جاؤ گے تو لا علمی کی وجہ سے بات واضح نہیں ہوگی. اگر پیروی اور اطاعت کے دائرے میں آؤ گے تو اطاعت کی وجہ سے یہ نقطہ واضح ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے جو میں نے ابھی سنائی ہے. باپ اور بیٹے، مقصد یا تصادم ہو گیا نا وہاں پر، تو اس تصادم کے اندر جو کلمات نکلے ان کلمات کا کیا مقصد ہے اور ان کلمات سے ہم حاصل کیا کریں گے. تو شیخ اتنا مقام رکھتا ہے شریعت کے اندر. والد روح کو نیچے لانے کے لیے مددگار بنا، اور نیچے آئی ہوئی روح کو اوپر لے جانے کے لیے سارا کمال شیخ کامل کا ہوتا ہے. تربیت، اطاعت، فرما برداری، توجہ، صحبت، دعا، نگاہ، اس کے ساتھ یہ روح نیچے سے اٹھتی ہے سفلیات سے اور علویات کی طرف جاتی ہے، پھر عالم علوی کی طرف. کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ نہیں مانتے. میں عام انسان کی بات کرتا ہوں. عام انسان کے اندر ایک چیز حادث ہے اور ایک چیز ازلی ہے. یہ جو اوپر ڈھانچہ ہے یہ حادث ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ اسی عالم کے ساتھ ہے. یہ جس عالم کے اندر سے اس کی خوراک نکلتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، یہ سب اس کی خوراک اس عالم کے اندر سے ہے. تو جس وقت آپ اس وجود کی بات کریں گے تو اس وجود کا تعلق اس عالم کے ساتھ ہے، اور اس عالم، یہ عالم حادث ہے، ختم ہو جانے والا ہے. تو جو جسم اس عالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کی خوراک سے بڑھتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.
اور اسی طرح انسان کے اندر ایک دوسرا جز جو کہ روح ہے، روح اللہ رب العزت کی پھونک کا نام ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے پھونکی اپنی روح اس کے اندر۔ نفخ کہتے ہیں ایسے منہ کے ساتھ جب پھونک دیا جاتا ہے، اس کو نفخ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے پھونک ماری، نفخ کیا اور اپنی روح کو پھونک دیا اندر۔ کس میں؟ جناب آدم میں۔ تو یہ جو اللہ کی پھونک ہے، یہ جو نور ہے، یہ ازلی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ کسی کی بھی ہو یہ ختم نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ایک چیز ختم ہو جائے گی، ڈھانچہ، یہ حادث ہے، وہ سیدھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کن کا؟ جو نافرمان ہے۔ اور یہی چیز اطاعت اور برکت کی وجہ سے ان لوگوں کی ختم نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح یہ پھول تر و تازہ ہے، اس کی پتی تر و تازہ ہے، جو نبی پاک کے سچے غلام ہیں اور جو کسی کے لڑ لگ کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، قبر کے اندر جس طرح یہ پھول تر و تازہ ہے، اسی انداز میں ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہوں گے، ان کے جسم بھی تر و تازہ رہیں گے۔ تو ان کا جو جسم ہے وہ ان کی روح ازلی ختم نہیں ہوگی، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور تو فنا نہیں ہوگا نا، رب کا نور نہیں فنا ہوگا، تو روح اللہ کا نور ہے، تو اس کو فنا نہیں ہے۔ فنا جس کو ہے وہ میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ تو اس ساری گفتگو سے اب تک ایک پوائنٹ جو بڑا واضح ہے، تربیتی چونکہ بات ہے، وہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے توجہ کو مضبوط کریں۔ جہاں جو کسی کامل ہستی کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی توجہ کو اپنے مرشد کی طرف مضبوط کرے۔ بعض لوگ مرید نہیں ہوتے، لیکن ان کی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، محروم وہ بھی نہیں رہتے، مگر ان کا سفر جاری نہیں ہوتا۔ ایک نیکی کریں گے، اجر تو پا لیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، شرائط کے ساتھ تو قبول ہو جائے گی، لیکن ان کا اجر تو ہوتا ہے، ان کا سفر نہیں ہوتا۔ اور جس کا سفر کوئی نہیں، اس کی منزل بھی کوئی نہیں، اور جس کی منزل کوئی نہیں ہے، وہ انسان سرگردانی کے اندر اپنی چاہت کا مرید ہے۔ اور جو لوگ کہیں پر بیعت ہیں اور ان کو توجہ حاصل ہے کہ ان کی توجہ اپنے شیخ کی طرف ہے اور اپنے شیخ کامل کو کاپی کرتے ہیں وہ، اور اس توجہ سے دیکھیے، اب سبق کی بات ہے کہ توجہ سے عقیدت بنی ہے کہ نہیں بنی، اور عقیدت سے محبت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور محبت سے عشق بنا ہے کہ نہیں بنا۔ آپ اگر پوچھیں یہ کیسے پتا چلے گا، تو یہ جو تین آپ کو پوائنٹ بتائے گئے، حب شیخ، غیرت شیخ اور فنا فی شیخ، شیخ کی محبت کہاں سے کہاں تک، شیخ کی غیرت کہاں سے کہاں تک، اور شیخ کے اندر گم ہو جانا کہاں سے کہاں تک، یہ تین پوائنٹ اگر ایسے نصیب ہے اور اس پر سفر جاری ہے تو آپ مسافر ہیں پھر۔ اور اگر یہاں پر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا، اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو دیواریں بھی سبحان اللہ بول رہی تھی، آپ نے غور نہیں کیا۔ ایک بہت بڑا جملہ تھا، وہ کیا جملہ تھا کہ جو شخص اپنے شیخ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو اپنے شیخ کے واسطے سے اللہ اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست محبت کے مناظر، یعنی اس کو جہاں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کے اندر جو حضور کی مجلس مبارک لگتی ہے، اپنا شیخ بھی اندر نظر آئے گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ تو مجلس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو رسائی ہے، وہ رسائی بھی انسان کو اپنے شیخ تک، شیخ کے واسطے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے اگر غور سے سنا ہے، یہ جملہ جو اب میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اگر آپ نے اس وقت سنا ہوتا تو آپ کے دل کی کلی کھلتی ضرور۔ تو
یہ کتنی بڑی مجلس ہے، اور اس مجلس میں کیا ہوتا ہے، جو کامل شیخ ہوتے ہیں ان کی تو ہر رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر گزرتی ہے، کامل لوگوں کی۔ پھر وجود کی بحثیں نہیں ہوتی، ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا، روحیں جسم بن جاتی ہیں اور جسم روحیں بن جاتے ہیں، فرق نہیں کوئی رہتا۔ پھر جو ولی ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی ارواح بھی ان کے جسم ہوتے ہیں اور ان کے جسم بھی ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ یہ جسم ہے، اب جسم کے اندر جب رہا ہی کچھ نہیں، رہا ہی یاد ہے اور محبت اسی کی رہ گئی اور سب کچھ اسی کا رہ گیا، تو جسم تو ختم ہو گیا نا، اور جسم بھی روح بن گئے پھر۔ تو اجسادنا ارواحنا، یہ اولیاء اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جسم ہماری روحیں ہیں، وارواحنا اجسادنا، اور ہمارے جو جسم ہے یہی ہماری روحیں ہیں۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ روح کیسی ہے تو ہماری روح اور ہمارے جسم میں کوئی فرق نہیں رہتا پھر، اور روح کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اور ریح ہوا کو کہتے ہیں، اس کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر جس چیز میں پیدا کی ہے وہ چیز ہوا ہے، اس کو ریح کہتے ہیں، اور اسی سے روح ہے۔ تو روح کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں آج کی مثال کے ساتھ، وہ یوں ہے، یہاں سے آپ جس وقت نمبر ڈائل کرتے ہیں، کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہو، سگنلز اگر آتے ہوئے ہو وہاں پر، تو کال فوراً مل جاتی ہے، اور درمیان میں دیکھیں فاصلہ کتنا ہے۔ تو اس سائنس نے یہ عقیدہ کتنا آسان کر دیا۔ آپ کو نمبر ڈائل کرنا آنا چاہیے، اور جب نمبر ڈائل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی کال پہ بات بھی ہوگی، اور پھر درمیانی جتنے سفر ہیں یہ سارے ختم ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور جہاں مرضی بیٹھے ہوئے ہو سامنے اس سرکار کی مجلس بھی نظر آئے گی۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلا سفر جہاں سے ہے وہ توجہ کا ہے۔ اپنے مرشد کی جو سختی ہوتی ہے وہ بھی مرید کے لیے تربیت کو طریقت کا ایک سیرپ ہوتا ہے، بیماریاں نکالنے کے لیے۔ آج ہم نے جو ایک نیا انداز شروع کیا کہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ، کل کہا گیا تھا کہ 7:30 تک یہاں پہنچنا ہے، حاضری لگے گی۔ آپ دیکھ لیں اس حاضری میں کیا ہے، جو آ چکے ہیں وہ کون ہے اور جو نہیں آئے وہ کون ہے۔ میں اوپر بعد میں چڑھا ہوں، آیا ہوں، پہلے میں نے رجسٹر دیکھا ڈاکٹر صاحب سے، مجھے یہ دکھائے کون کون یہاں پر ٹائم پہ پہنچے ہیں۔ تو ہمارے لیے زندگی کے اندر ایک پوائنٹ عرض کروں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم خود کو دیکھ لیں اس معاملہ کے اندر کہ ہم کتنے سالوں سے متعلق ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اطاعت میں کہاں کھڑا کیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، جو لوگ بااطاعت ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں، اور جو منظم لوگ ہوتے ہیں ان کو زندگی کا کوئی بھی رخ، یاد رکھیے گا، ہرا نہیں سکتا۔ پھر وہ لوگ جو چلتے رہتے ہیں وہ کبھی گرتے نہیں ہیں۔ میں نے گفتگو کے دوران یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ آج یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس سے پیچھے کا سفر کیسا تھا وہ صرف میں ہی جانتا ہوں، اور کس انداز میں وہ سفر ہوا یہاں تک، اور یہاں سے آگے جو ہمارا مرکز الحمدللہ بن رہا ہے وہاں تک کا سفر، پھر اس سے آگے اگلی ساری زندگی کا۔ بتقاضۂ بشریت سوچ لاحق ضرور ہوتی ہے، مگر جس وقت اپنے محبوب کے نقش قدم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ جتنی بھی جسم اور قلب اور روح کے اندر تھکن بھی ہونا، تو وہ نقش یار کی وجہ سے سب کچھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ میں نے تو ان سے یہ بات کی ہوئی ہے، میں نے تو وعدہ کیا ہوا ان سے۔ تو ہر شخص ہی زندگی کے اندر سفر میں ہی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں
آپ کیا سفر میں نہیں ہیں؟ آپ بھی سفر میں ہیں، ہر شخص سفر کے اندر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو کبود میں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا، یہ مشقت میں ہی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے۔ کتنی اچھی اور صاف ستھری وہ مشقت ہے کہ جس ایک قدم اٹھانے پر اللہ ہزاروں نیکیاں بھی دے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کا دیدار بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی مشقت ہے اور کیسے اس کا خوبصورت انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ بے سکون ہیں زندگی کے اندر، ان لوگوں کے پاس کوئی منزل نہیں ہے، اور جن کے پاس منزل نہیں ہوتی وہ لوگ ایسے ہی سرگرداں رہتے ہیں، ایسے گھومتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، منزل کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے مسافر کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ منزل خود راہ دکھاتی ہے اور منزل خود راہ بتاتی ہے، اور منزل خود کھینچ کے بندے کو اپنی طرف لے کر آتی ہے۔ منزل میں اگر کشش ہو تو مسافر کبھی رکتا نہیں، اور اگر منزل مردہ ہو تو بندہ کبھی چلتا نہیں۔ اور یہ بھی کیسے سفر ہوگا؟ یہ بھی سفر اسی طرح ہی ہوگا۔ تو جن کی منزل، اس پر ایک جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں میں، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنا کوئی بندہ ملا دیتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سب سے بڑی منزل عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مرشد کامل کی منزل ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے پھر سب کچھ ہے نا۔ جتنوں کو بھی جاگ لگی ہے مرشد سے لگی ہے۔ بے شک۔ کوئی ایسا ایک دکھا دو جو بے پیرا ہے اور اس کو جاگ لگی ہوئی ہو۔ یہ مہینہ امام الاولیاء غوث الاعظم سرکار کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک ہے، تو شیوخ کا فیضان ہے نا، بڑوں کا بھی فیضان اور عطا ہے۔ اور اگر کوئی یہ شخص سوچے کہ اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھنا نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے حضور غوث اعظم کی سیرت میں پڑھا، آپ کے دور میں آپ ایک جگہ سے اپنے احباب کے ساتھ گزر رہے تھے، جن کی توجہ ہے وہ تو بالکل سیدھے ہو جائیں گے یہ سن کر۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ساتھ آپ کے مریدین تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جیسے ہی اس نے سرکار کو آتے ہوئے دیکھا تو کپڑا پکڑ کے اس نے آنکھوں کے اوپر رکھ لیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹے کو اپنی محبت کے انداز میں کہ بیٹے تم نے اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ رکھ لیا ہے اور اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، مگر میرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میں ان کے علاوہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، کہیں آپ کو دیکھ کر میرے مرشد کی محبت میرے اندر سے نہ نکل جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کر چھوٹی عمر میں بچے کو فیض بھی عطا کیا اور منازل بھی طے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسا غیرت مند مرید، اس نے کہا آپ غوث اعظم تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میری گردن کسی اور کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو میں اپنے پیر کے علاوہ آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ میں تو جس وقت مرید اپنے اس لیول پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر غوث اعظم کھڑے ہو کر اس کو نوازتے بھی ہیں اور اس کو فیض بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو مقامات بھی عطا کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم کے دور کے اندر یہ لیول تھا ایک بچے کا، تو غوث اعظم کے ڈائریکٹ طلبگار کیا لیں گے ان سے؟ حضور داتا علی جویری سے کیا لیں گے؟ اور اگر چشتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو واسطہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کیا لیں گے؟ ڈائریکٹ خواجگان چشت اور آپ حضور سلطان الہند سے۔ مغرا چشتیوں کا تو وہ آپ ہی ہیں نا، زیادہ تو شہرت اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ چشت کو بخشی ہے وہ حضور سلطان الہند کی برکت سے بخشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تو مرید تھے، مگر وہاں سے کیا کیا نکلا ہے اور کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں کائنات کے اندر، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ آپ اس بات پر غور کر لیں جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو، طریقت کے اندر شیخ کتنا ضروری ہوتا ہے اور مرید کی نگاہ جو ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے۔ تو غیرت جس وقت ہو تو غیرت پھر ایسی ہی ہو، پھر
یہ سبق میں آج سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مگر بہت سارے ہو سکتا ہے وامٹ کر دیں، وہ کہیں یہ کیسی بات ہے، یہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور اس پر ہم قرآن سے بھی دلائل دیں گے اور سنت سے بھی دلائل دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی مزاج رہا ہے، یہی مزاج رہا ہے۔ اور ایسے بھی خوش نصیب موجود ہیں تحریک روزۃ الاسلام کے اندر جن کو یہ معاملہ نصیب ہے، اور ان کو اگر یہ نصیب ہے وہ کچھ بتائے نہ بتائے، لیکن ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پھر ان کو کیا نصیب ہے، ان کو کیا کیا نصیب ہے پھر، اور کہاں کہاں تک نصیب ہے۔ تو شیخ کے اوپر توجہ کا مطلب دوسروں سے نفرت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے بات۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دوسروں سے نفرت ہے، شیخ کے اوپر توجہ کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے کسی سے کسی چیز کا طلب مند نہ تھا نہ ہو سکتا ہوں، مطلب اتنا ہوتا ہے کہ مرید رک جائے، اور اگر نہیں تو یہ رشتہ نکاح والا تو رشتہ ہے نہیں کہ شوہر طلاق دے گا تو ہوگی۔ اگر مرید اٹھ کے جانا چاہے اور کہے میں اس کو شیخ نہیں تسلیم کرتا تو بیعت تب بھی ٹوٹ جائے گی، اور اگر شیخ کہہ دے کہ تو میرے مریدین کی سب سے باہر ہے تو بیعت تب بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے، مرید نکلنا چاہے تو وہ بھی نکلے، پیر نکالنا چاہے تو وہ بھی نکالے۔ تو ہمارے اس دور کے اندر تحریک روزۃ الاسلام کے زیر اہتمام اور اس پلیٹ فارم کے اوپر پوری کوشش ہے کہ ہر چیز کا ایک معیار امت کو وہ دیا جائے جو معیار خدا بندی بھی ہے اور معیار مصطفی بھی ہے، وہ معیار دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ، عقیدت، محبت اور عشق کی بات کرتا تھا، اور جس وقت انسان کو عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو پھر انسان کیا کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بھی اس پر بڑا غور کرتا رہتا ہوں، کیا کیا کچھ کرتے۔ ایک افریقی صحابی تھے، افریقہ کے لوگ جو ہے ان کے سر کے جو بال ہیں گھنگریالے ہوتے ہیں، سخت۔ ان تک یہ حدیث پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، آدھے بال اس طرف اور آدھے اس طرف۔ جب یہ حدیث ان تک پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے تو درمیان سے مانگ بن نہیں سکتی، بال بڑے سخت ہیں۔ سوچتے رہے کہ اس راہ سے نکلنا تو ہے، مگر طریقہ کیا اختیار کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک دن لوہا جس کو آپ راڈ کر لیں اس کو پکڑا اور اس کو آگ کے اندر گرا دیا، سخت گرم کرنے کے بعد سر کے اوپر پھیر دیا اور درمیان میں ایک لائن بنا دی۔ اب آدھے بال اس طرف ہو گئے اور آدھے اس طرف ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اتنی سخت انہیں تکلیف برداشت کی۔ کہا تکلیف ختم ہو جائے گی مگر یار کا رخ تو بن گیا نا سر کے اندر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نقش یار تو پیدا ہوا نا۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے انداز اپنے محبوب کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اوپر نوازشات کیسی ہوتی ہیں، پھر عطائیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب ہے انسان تیرے اندر رکھا ہے۔ اگر تو رب تعالیٰ سے کسی چیز کا طلبگار ہے تو خود دیکھ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیسی کرتا ہے، تجھے خود جواب مل جائے گا۔ اگر تو طلبگار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب اور محبت کا تو یہ دیکھ کہ تیری وہاں تک جو رسائی ہے اس کا کیا اس نظریے سے کوئی عملی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تیرا تعلق جو ہے وہ کسی کے ساتھ محبت کا ہے تو یہ دیکھ تیرا عملی تعلق بھی وہاں تک جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا۔ کون نہیں مانتا، آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں خاص طور پر آپ میں سے کون نہیں مانتا کہ دین ہی حق ہے، اور آپ میں سے یہ کون نہیں مانتا کہ قبر کے اندر جانا یہ بھی حق ہے، اور یہ کون تسلیم نہیں کرتا آپ میں سے کہ جس وقت ہم نے قبر میں جانا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کوئی بھی منکر نہیں ہے، مگر بات صرف ماننے کی نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں، بات یہ ہے کہ اس نظریے کے ساتھ ہمارے عمل کا تعلق کیا ہے، ہمارے عملی تعلق اس نظریے کے ساتھ جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا۔ آپ سب مانتے ہیں نا کہ داڑھی شریف سرکار کی سنت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نظریے کے ساتھ ہمارے عمل کا تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ سب مانتے ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پسند ہے، جو جتنا جس کے پاس نالج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے عمل کا تعلق اس نظریے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. تو جس بندے کے عمل کا تعلق اس نظریے کے ساتھ موجود ہے، یہ زندہ محبت ہے. اور اگر اس کے نظریے کے ساتھ جو اس کا اپنا نظریہ محبت ہے، اس کے ساتھ عمل کا تعلق کوئی بھی نہیں ہے اس کا، تو وہ جہاں کہیں بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے، جب عمل کا تعلق نہیں ہے تو نہ روح زندہ ہوگی نہ روشنی نصیب ہوگی. تو یہ ایک بنیادی گفتگو جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کی. بلکہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتا ہوں، مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے. درخت کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد آپ اس کو وکان یتعاہد بالماء، اس کو پانی دیا کرتے تھے آپ وہاں پر جا کر. تو آپ کے ساتھ کوئی صحابہ بھی تھے ایک سفر کے اندر. تو پوچھا ابن عمر، یہ تم اس درخت کو پانی دیتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہاں پر جب بھی آپ گزرتے ہو رکتے بھی ہو اور اپنی سواری کو بھی نیچے بٹھاتے ہو. کہا خاص وجہ صرف یہی ہے اور سب سے بڑی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ایک دن میں اپنے محبوب کے ساتھ گزر رہا تھا، میرے محبوب نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سواری کو بٹھایا تھا. اب جب سے میں نے وہ عمل دیکھا، جب میں گزرتا ہوں تو محبوب کے اس نقش کو میں زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھتا بھی ہوں اور یہاں درخت کے نیچے اپنی سواری کو بٹھاتا بھی ہوں. سواری بیٹھے یا نہ بیٹھے میں اس کو پھر بھی بٹھاتا ہوں. یہاں بیٹھ، یہاں حضور کی سواری بیٹھے تھی، اور اس درخت کو پانی بھی دیتا ہوں کہ یہ زندہ رہے، اور یہ زندہ رہے تو میرے محبوب کی یاد کا نقش بھی زندہ رہے. سبحان اللہ. اور جب آپ کی میں نے زندگی میں ایک بند کرے، میں نے آپ کی زندگی میں یہ پڑھا کہ جس وقت بدھ کا دن ہوتا تھا نا، بدھ کا دن، تو بدھ کے دن آپ جایا کرتے تھے مسجد الفتح کے اندر، اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ عمل کہاں سے لیا ہے؟ کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن ایسا کرتے دیکھا تھا، اور جب مجھے کوئی بہت بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں آگے پیچھے نہیں آتا، میں بدھ کا ویٹ کرتا ہوں تاکہ دین کی مناسبت ہو جائے، اور اسی ٹائم پہ نوافل پڑھتا ہوں جس ٹائم پہ میرے محبوب نے نوافل پڑھے ہیں. کہتے میں پڑھ کے باہر نہیں نکلتا، اللہ میری مراد پوری فرما دیتا ہے. تو یہاں بھی وجہ کیا ہے؟ توجہ نے عقیدت پیدا کی اور عقیدت نے محبت پیدا کی، اور محبت کے اندر تو پھر کچھ اپنا رہتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. عشق تو بہت اوپر کا مقام ہے نا، محبت میں سب کچھ بندہ دے بیٹھتا ہے، اس میں بھی کوئی شے باقی نہیں رہتی، اور اگر باقی رہے تو وہ جتنا باقی ہے وہ نفاق ہے، اور جو دیا ہوا ہے اس کو کیا محبت کہیں گے؟ محبت تو تب پوری ہوگی جب سب کچھ دیں گے، اور جو محبوب نے چاہا وہ سب کچھ دیں گے. اب سمجھ آئے گی وہ حدیث اتنی گفتگو کے بعد آپ کو جو حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک میں تم میں سے کوئی پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس وقت تک وہ پورا ایمان والا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اس میں رشتے کون کون سے گنوائے ہیں. سب سے پہلے والد اصل ہے انسان کی، وہاں سے انسان ہے، تو اپنی اصل کو سرکار دو عالم نے انسان کی اصل کو پہلے بیان فرمایا کہ تجھے اپنی اصل سے بھی زیادہ میرے سے محبت ہو، اور پھر اس کے بعد تیری فرع ہے یعنی تیری اولاد ہے تو تجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ میرے سے محبت ہو، اور پھر اس کے بعد والناس اجمعین، جو لوگوں کا جمگٹھا لگا ہوا ہے اس دور کے اندر، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہاں، لوگوں کی وجہ سے سرکار دو عالم کی شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ غور کریں، یہ حضور کا فرمان ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ تم اس وقت تک پورے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ان رشتوں سے بھی زیادہ میرے سے محبت نہیں کرو گے. اور سب سے پہلے والد کا نام لیا، اور اس کے بعد اولاد کا نام لیا، اس کے بعد والناس اجمعین، ساری کائنات کا نام لیا. فرمایا سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان پورا ہی نہیں ہوگا. تو یہ ایمان پورا کرنے کے لیے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے. کتنا بڑا یہ نقطہ، میں اس کو بار بار اس کو دہراتا ہوں اس پوائنٹ کو کچھ عرصہ کے بعد، تاکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم تو ابھی مکمل ایمان والے شاید نہیں ہیں. محبت عشق تو بہت اوپر کی منزل ہے، اور ابھی میں نے عرض کیا محبت میں تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ محبوب کو دے بیٹھتا ہے. سوچ بھی محبوب کی، فکر بھی محبوب کی، زندگی کا چال چلن ڈھلن بھی محبوب کا، خیالات بھی سب محبوب کے، اوڑھنا بچھونا بھی محبوب کا،
سب کچھ محبوب کا ہو جاتا ہے، تو محبت میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ اور ہمارے اہل سنت کے اندر ایک یہ راستہ اور نسبت بہت ڈائریکٹ سکھائی جاتی، سرکار سے محبت، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو یاد رکھو کہ سرکار تک تم جاؤ گے کیسے؟ آج تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں سرکار سے محبت تو سب کو ہے، مگر کوئی ایسا بھی تو ہاتھ کڑا کرے نا کہ جس کو سرکار سے محبت کے نظریات میں وہ بھی ملا ہو جو اس پیپر میں ہم نے لکھا ہے آپ کے سامنے۔ مگر ایسے آپ کو سارے دکھائے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس راہ کو اپنایا ہے ان کو سرکار دو عالم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، حضور کی مجلس بھی نصیب ہوتی ہے، سرکار کا کرم بھی نصیب ہوتا ہے، حضور کا فضل بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرف سے آنے والے جو آپ سرکار سے محبت تو کر رہے ہیں نا، تو مرشد محبت کرنا ہی سکھاتا ہے۔ جو غلطیاں محبت میں ہم کرتے ہیں پیر باہر کرتا ہے ان کو، جو نظریات ہمارے غلط ہیں، تو جب تک ہم مرشد تک نہیں پہنچے سرکار تک تو لفظوں میں پہنچ جائے کون منع کرتا ہے؟ جیسے اللہ الصمد بے نیاز ہے تو حضور بھی بے نیاز ہے، تو لفظوں میں کوئی کسی کی کوئی ممانت تھوڑی ہے۔ تو آج کی یہ خاص گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو کسی منزل کی تلاش ہے، اور منزل جب مرشد مل جائے تو مرشد منزل ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پیروی تو تم نے کرنی نا، اب تم پیروی کرو، اب اس کے بعد دیکھو پھر اللہ اور اس کے رسول کا قدم کیسے کھلتا ہے۔ یہ کتنی صاف اور سادہ اور سیدھی سی بات ہے کہ انسان دنیا کے اندر جس سے بندے کا تعلق نہ ہو، پہچان نہ ہو، وہاں تک رسائی نہیں مل سکتی، اس کو پہچان والا کوئی اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور پھر اللہ رب العزت ڈائریکٹ کون پہنچ سکتا ہے؟ کس کے اندر ایسی قوت ملکی اور ایسی قوت ولایت آج خود وہ پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہے، یہ بالترتیب اور بالتدریج ہے سب کچھ۔ میرا کام ہے بیٹے آپ کو سمجھاتے رہنا، اور یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ جس وقت آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت اگر آپ عمل پہ جم گئے تو کیا جمے؟ اگر ابھی تک آپ کے نظریات، خیالات، تفکرات بدلے نہیں ہے تو پھر آپ کو صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ آپ ایک جگہ کے ساتھ منسلک تو ضرور ہے، مگر آپ نے نہ پھل کھایا ہے نہ ذائقہ چکھا ہے۔ اور اگر آپ اس سے آگے چل رہے ہیں تو پھر آپ کو پھل بھی نصیب ہو رہا ہے اور آپ کو ذائقہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر چلنا ہے اور بالیقین انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے،